بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أذقت أول قریش نکالا فأذق آخرهم نوالا. اس حدیث کو ترمذی اور مشکات المصابیح میں روایت کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کو، یعنی جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اے اللہ آپ نے ان کو عذاب دیا تو ان کے آخر والے اور بعد والے لوگوں کو نعمت اور عطا فرمائی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی اطاعت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا ساتھ دیا، اور ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے. چلیے اب انگلش میں اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. او گاڈ، یو میڈ the first of the Quraysh taste punishment, so make the last of them taste reward. اور چلیے کشمیری میں اس کا ترجمہ سنتے ہیں. یا اللہ، قریش کن گۄڈنِکٮ۪ن لوٗکن دِتُتھ ژےٚ عذاب تِکیٛازِ تِمو کوٚرُکھ مُخالفت دیٖنس تہٕ بیٚیہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس. تِہنٛدٮ۪ن پٔتمٮ۪ن یعنی ٲخرکٮ۪ن لوٗکن کر ژٕ نعمت تہٕ بیٚیہِ بخشٲیش عطا، یعنی تِمن یِمو ایمان اوٚنُکھ برذاتِ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ اور تِہُنٛد ساتھ دِتُکھ. تو چلیے پہاڑی میں اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. یا اللہ، قریش دے پہلے جڑے لوگ آتے جنہوں نے مخالفت کی تھی اللہ دی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، انہوں کو تو عذاب دیتا. تو ان دے جڑے پیچھے دے لوگ ہیں، پیچھے جڑے آئے پچھلے جڑے لوگ ہیں، انہوں تے تسی اپنی نعمت اور بخشش نازل فرماؤ، بھرپور عطا فرماؤ انہوں کو، یعنی وہ لوگ جنہاں سن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آندا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دی منی اور دین واسطے ہر طرح دیاں ارج آئی تے ہر قسم دی قربانیاں پیش کی تھیاں. تو اللہ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو وفاداری کے ساتھ نبھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور پوری زندگی ہر شعبے پر اس کے نشر و اشاعت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بطور خاص قریش کے لیے یہ حدیث ہے، اور قریش پر ہم پر اللہ کے زیادہ ہی احسان ہیں. ہمیں اللہ کے احسان کو ماننا چاہیے اور ہر جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت اس کی نشر و اشاعت کے لیے کمر بستہ بھی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کے دین کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی اور آپ کی نافرمانی بلکہ ہر ایمان والے کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.